ندوی گروپ یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ RSS کا قیام کن حالات میں عمل میں آیا، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، ہمارا ملک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سارے مذاہب کے لوگ مل جل کر کے رہتے ہیں اور سارے مذاہب کی عزت کی جاتی ہے، ہر ایک اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت تھی اور اس وقت بھی ایک اچھا ماحول تھا، لوگ اپنے اپنے دھرم پر اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے تھے۔ پھر مسلمانوں کی حکومت کا زوال آیا اور انگریزوں کی حکومت آئی۔ 200 سال تک تقریباً انگریزوں نے حکومت کی اور ان کی حکومت کا جو مقصد تھا وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی، یعنی لوگوں کو بانٹو اور ان کے اوپر حکومت کرو۔ انگریزوں کے دور حکومت میں ہندوؤں میں بیداری آئی اور بیداری آتے ہی وہ ان میں دو طرح کی فکریں پائی گئیں۔ پہلی فکر تو یہ تھی کہ مسلمانوں سے اچھے تعلقات قائم کیے جائیں، مسلمانوں کو جو ہے جوڑا جائے اور ان سے تعلق قائم کر کے ہندوستان کی ایک نئی تاریخ رقم کی جائے۔ اس فکر کے حاملین میں گاندھی جی وغیرہ تھے۔ اسی طرح سے جو دوسری فکر تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی مخالفت کی جائے، ان سے تعلقات قائم نہ کیا جائے۔ اس فکر کے حاملین میں ڈاکٹر ہیڈگیوار وغیرہ تھے۔ چنانچہ گاندھی جی اور گاندھی جی کے رفقا نے 1919 میں پنجاب کے اندر جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر کے قتل عام اور ان کے قاتل کو سزا نہ دینے کے خلاف تھے۔ اسی طرح سے جو اگست 1920 کی خلافت تحریک تھی، گاندھی جی نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے عدم تعاون اور عدم تشدد کی ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، اور کہیں نہ کہیں سے ہندو مہاسبھا اور آریہ سماج نے بھی اپنے بالوں پر پھیلانے شروع کر دیے تھے، اس لیے انہوں نے اس تحریک کو اپنے خلاف سمجھا، اپنی فکر کے خلاف سمجھا۔ یہ وہ حالات تھے جو RSS کے قیام کا عمل ہوا۔ RSS کے بانی کون تھے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ جی، RSS کی ابتدا مہاراشٹر سے ہوئی اور اس کے بانی ڈاکٹر ہیڈگیوار تھے۔ اور اسی طرح سے اگر بات کی جائے RSS کی آئیڈیالوجی کی تو اس کے اندر 5 نمایاں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ RSS تنظیم، اس میں کسی انسان کے باطنی تجربات اور خارجی دنیا کے لیے ایک جامع تشریحی تھیوری پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری خصوصیت پر اگر نظر ڈالی جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی اور سماجی تنظیم کا عمومی اور مختصر طور سے ایک جامع پروگرام رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام کو حاصل کرنے کے لیے یہ تنظیم محنت و مشقت، جد و جہد کو ضروری سمجھتی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ تنظیم صرف تحریک نہیں بلکہ وفادار معاونین تیار کرتی ہے، اور ان سے جو مطالبہ کیا جاتا ہے وہ کمٹمنٹ کا کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو 5ویں اس کی نمایاں خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ تنظیم صرف 1-2 لوگوں کو نہیں بلکہ یہ ایک وسیع آبادی کو اپنا مخاطب بناتی ہے۔ البتہ اپنے دانشوروں میں یہ لیڈرشپ کی کچھ خاص ذمہ داریاں ضرور عائد کرتی ہے۔ تو ان تمام خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ RSS ایک مکمل آئیڈیالوجیکل اور اسی طرح سے نظریاتی تنظیم کا نام ہے۔ یہ تنظیم کن شخصیتوں، تحریروں اور کتابوں سے استفادہ کرتی ہے اور یہ کنہیں اپنا آئیڈیل مانتی ہے؟ دیکھیے، یہ تنظیم کسی ایک کتاب یا کسی ایک شخصیت سے مربوط نہیں ہے جی، اس سے اپنا وسعت قلبی ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف فورموں میں
بیانات اور اعلانات میں اختلاف نہ ہو، اس کے لیے یہ تنظیم ایک سے زائد کتب اور ایک سے زائد شخصیات پر مشتمل کوئی متعین فہرست پیش نہیں کرتی ہے۔ رہی بات اس کی کہ یہ کس تنظیم کو ایکسپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے، تو چونکہ اس تنظیم کا مقصد ہی ہندو راشٹر کا قیام ہے، اس لیے ہر اس تنظیم کو یہ ایکسپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے جو تنظیم ہندو سنسکرتی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ مانتی ہے۔ اب بات کی جائے کہ یہ کن کتابوں سے استفادہ کرتی ہے، تو ان میں گیتا، رامائن اور اسی طرح سے مہابھارت، منو اسمرتی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ یہ تنظیم کن لوگوں کو مخاطب کرتی ہے اور ان کا مخاطب کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا۔ اس تنظیم نے سب سے پہلے زمینی استر پر کام کرنا شروع کیا، جی، اور زمینی استر پر انہوں نے ذات پات، برادریت، عقیدہ، ان چیزوں کو نظر انداز کر کے، یا یہ کہہ لیا جائے کہ اس سے اوپر اٹھ کر کے اس نے سارے ہندوستانی ہندوؤں کو اپنا مخاطب بنایا اور ان کو یہ باور کرایا کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ ہندوستان ایک ہندوؤں کا ملک ہے، ایک ہندوؤں کا راشٹر ہے۔ لہذا اس کے لیے کوئی عوامی تحریک نہیں چلائی گئی، بلکہ انہوں نے ذہنی بدلاؤ کو اہمیت دی، اور ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ جسمانی تبدیلی سے قبل ذہنی تبدیلی ہی ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اس لیے اس نے جو ہے، اس تنظیم نے جو ہے شاخہ قائم کیا، اس کے اندر بچوں کو، نوجوانوں کو، جو 25-26 سال کے نوجوان ہوتے ہیں ان کو جوڑا گیا، اور کیرتن، کتھا، رامائن اور مہابھارت کے قصوں کو سنا کر کے ان کے جذبات کو جو ہے ابھارے گئے، اور ان کو جو ہے ان کے اندر اتحاد اور اتفاق کو قائم کیا گیا، ان کے اندر اتحاد و اتفاق کو جو ہے قائم کیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد جب اس کے اندر ان کو کامیابی مل گئی تو ہر میدان میں ان کے جو ہے شاخہ قائم کیے گئے، اور قوم کے ہر شعبے کے جو کریم لوگ ہوتے ہیں، جو معزز لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے اس تنظیم نے امپریس کیا، متاثر کیا، اور متاثر کر کے اپنی تنظیم سے جوڑا۔ یہ طریقہ کار RSS کا تھا۔ یعنی یہ جو بھی ہندوؤں میں جو بھی کاسٹ ہیں وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہندو ہیں، اور اس کے لیے ایسا حربہ استعمال کرتے ہیں کہ تاکہ اپنے اندر سب کو سمو لے، سب کو اپنے اندر شامل کر لیں، سب کا احاطہ ہو جائے۔ لیکن یہ تو طریقہ ہوا کہ ہندوؤں میں کام کرنے کا، اس کے علاوہ یہ اور جو جیسے ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، یہاں بہت ساری ذاتیاں اور دھرم کے لوگ ماننے والے پائے جاتے ہیں، تو یہ دوسرے دھرم میں ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر یہ بات کی جائے، یہ تو ابھی جو ہم نے بتایا یہ طریقہ کار ان کا اپنے لوگوں میں کرنے کا تھا۔ اب اگر غیر ہندوؤں میں کام کرنے کا طریقہ ان کا کیا ہے بتایا جائے تو وہ دو طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ یہ غیر ہندوؤں میں پہنچ کر کے بغیر ان کی عبادات کا تذکرہ کیے ہوئے ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہندوستان میں صرف ایک ہی سنسکرتی ہے، ایک ہی تہذیب اور کلچر ہے، اور وہ ہندوؤں کا ہے، لہذا اس کے علاوہ جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں سب ان کے تابع ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو غیر ہندو مخالفین ہیں ان سے ٹکراؤ پیدا کرنا، اور ان سے جو ہے لڑائی کرنا، اور کہیں نہ کہیں سے، کیونکہ اس تنظیم کا جو کہنا ہے، سوچنا ہے، فکر ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا طاقت کی پجاری ہے، لہذا آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو بھیڑایا جائے۔ لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان کے اندر کہ گو کشی کے نام پر کتنے بے گناہوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے موب لنچنگ میں مار دیا جاتا ہے، اسی طرح سے عبادت خانوں کے سامنے ڈی جے اور اسی طرح سے غیر مناسب ایسے جوشیلے نعرے لگائے جاتے ہیں جس سے کہ جو ہے جذبات بالکل قابو میں نہیں رہتے ہیں۔ اس طرح کے جو ان کے کام ہوتے ہیں، ٹی وی چینلوں پر جو ڈیبیٹ میں ایسا موقف اختیار کرنا اور ایسا نظریہ اختیار کرنا جس سے کہ ہندوؤں میں اور غیر ہندوؤں میں ایک تناؤ اور ایک کشیدگی پیدا ہوتی ہو، یہ جو ہے ان کا طریقہ کار ہے۔ اس طرح سے یہ غیر ہندوؤں میں جو ہے کام کرتے ہیں۔ سنگھ کے تعلق سے آپ کوئی اور پیغام دینا چاہیں گے؟ میں
तमाम हिंदुओं को और तमाम मुसलमानों को, अपने भाइयों को यही पैगाम देना चाहता हूं कि ऊपर वाले ने अगर हमें पैदा किया है तो एक खून देकर के पैदा किया है, और कहीं ना कहीं से हम सबको इंसान बनाया है। हमारे अंदर मैनकाइंड होनी चाहिए, हमारे अंदर मानवता होना चाहिए। लिहाजा हम उस हर तंजीम को और हर उस तहरीक को हम अपने जूते की नोक पर रखें और बाइकाट करें जो तंजीम हमें आपस में भिड़ाने का काम करती हैं, हिंदू मुसलमान में नफरतें और इसी तरह से जहर घोलने का काम करती हैं। ऐसी तंजीमों को हमें बाइकाट करने की जरूरत है। जब हम ऐसा करेंगे, आपस में प्यार, मोहब्बत, अमन और शांति और भाईचारे के साथ रहेंगे, तो फिर एक दिन ऐसा मौका आएगा जिस तरह से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस तरह से हमारा मुल्क हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, और इंशाअल्लाह इसके जो है हम बनाने वाले होंगे। लिहाजा हमारा यही तमाम हिंदू भाइयों से और मुसलमानों से पैगाम है कि आपसी इत्तेहाद को, आपसी मोहब्बत को कायम किया जाए और तमाम उस तहरीक और उस तंजीम को ठोकर मार दिया जाए जो आपस में एक दूसरे के दिलों को तोड़ने का काम और आपस में नफरत को फैलाने का काम करते हैं। इस शहर के जरिए से हम आपको यही पैगाम देना चाहेंगे कि ये हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क है जहां हर तरह के जात और मजहब के लोग रहते हैं, सदियों से रहते चले आए हैं। सब ने मिलकर इसे सोने की चिड़िया बनाया था, लेकिन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ने इसे तोड़ दिया और कमजोर कर दिया, और यहाँ पर आए दिन फितने होते रहते हैं, तरह तरह से हमें आपस में लड़ाया जाता है। आप सबसे यही विनती, यही अपील है कि आप सब एक होकर रहें, इस मुल्क की शांति, अमन और एकता के लिए काम करें, ताकि ये मुल्क हमारा तरक्की करे और ये विश्व गुरु बन जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।